آج میرا عنوان ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے جس کے اوپر جتنی طویل گفتگو کی جائے اتنی مختصر ہے۔ وہ ہے شان اور مقام مصطفیٰ۔ خالق کائنات مالک لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہماری پیدائش سے پہلے رب کائنات نے 2 جلسے بلائے۔ رب کائنات نے ایک جلسہ بلایا۔ رب نے عام اعلان کیا کہ آپ ہو، خاص ہو، نبی ہو، ولی ہو، تمام کو جلسے کے اندر دعوت دی جائے، تمام اس کے اندر موجود ہوں۔ جب تمام لوگ ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح کے اندر موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگوں نے قیامت تک آنا ہے، تمام کی روحیں ادھر جلسے کے اندر موجود تھی۔ جلسے کے اندر موجود ہونے کے بعد رب نے ایک اعلان کیا۔ رب نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام نے جواب دیا، رب یا رب العالمین، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، لوگ سارے چلے گئے، پھر رب نے اور اعلان کیا۔ رب نے کہا کہ اب سب کو نہیں بلانا، اب صرف ان کو بلانا ہے جس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو سکے، جس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو سکے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی آئے، ولی آئے، حضور علیہ السلام کی امت آئی۔ حضور علیہ السلام نے پھر ایک اور اعلان کیا، ایک وعدہ لیا نبیوں سے کہ اے نبی، اے میرے رسولوں، اگر تمہارے پاس میرے مصطفیٰ تشریف لائیں، اگر تمہاری موجودگی میں، اگر عام الفاظ میں کہوں، تمہاری حکومت چل رہی ہو اور میرے مصطفیٰ تشریف لائیں، تمہیں اپنی حکومت کو ترک کرنا پڑے گا اور مصطفیٰ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اپنی حکومت کو ختم کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد 1,24,000 قوم پیش نبی اور رسول بھیجے، اور ہر رسول کے ساتھ کوئی ایک نہ ایک خاصیت ہوتی جو کسی نبی میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام، جب رب کائنات نے حضرت آدم کو پیدا کیا، رب نے تمام فرشتوں سے کہا حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ تمام کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا۔ اب صرف حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی یا کسی بشر کو سجدہ جائز نہیں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی شان۔ تھوڑا سا آگے چلیں، حضرت نوح علیہ السلام، جب لوگوں نے ان کی امت نے جب ان سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ ثابت کریں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ثابت کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم آیا۔ حکم یہ آیا کہ اے نوح، ایک میں طوفان بھیجنے والا ہوں۔ طوفان کا اثر یہ ہوگا کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، جو تیری کشتی کے اندر سوار ہوگا وہ بچ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام، یہ ان کی خاصیت تھی کہ طوفان نے ہر چیز کو ختم کر دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جتنے لوگ تھے سارے کے سارے بچ گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت پیارے نبی ہیں۔ اب لوگوں نے جب ان کو آگ کے اندر ڈالنا چاہا، جلانا چاہا، انہیں آگ لگانا چاہی، آگ جلانے کے بعد
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کو حکم ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی گویا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر چھری پھیر رہے تھے، کسی نبی کے صاحبزادے کے لیے یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ ان کے اوپر چھری پھیر دی جائے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ بچ گئے۔ اب ذرا پیچھے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ خاص تھا، کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ معجزہ خاص تھا، کشتی کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزہ خاص تھا، کسی اور کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ خاص تھا کہ ان کے اوپر چھری نے اثر نہ کیا۔ اب ذرا پہلو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو معجزہ تھا وہی معجزہ مصطفیٰ کے اندر بھی موجود تھا، وہی معجزہ مصطفیٰ کے اندر بھی موجود تھا۔ اب اگر آپ کہیں کہ حضرت آپ کس طرح سے کہہ رہی ہیں، کیا حضور کو بھی سجدہ ہوا؟ کیا حضور کو بھی فرشتوں نے کہا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ سجدہ کرو؟ میں کہوں گا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک بار حکم ہوا کہ فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے کہا اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں۔ اور صرف درود اللہ نہیں پڑھتا، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی نہیں پڑھتے۔ پھر مومنوں کو بھی حکم دیا اے مومنوں تم بھی درود پڑھو، ایک بار نہیں، قیامت تک، جب تک قیامت نہیں ہے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہو، مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہو۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تھا، لیکن مصطفیٰ کے لیے حکم تھا کہ قیامت تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے جاؤ، قیامت تک مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو معجزہ خاص تھا کہ آگ کی کشتی کے اندر کوئی بھی غرق نہ ہوا۔ اگر ہم اپنا دوسرا پہلو دیکھیں، دوسرا پہلو یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب نوح کے لیے تو یہ خاص تھا نا کہ صرف کشتی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ غرق نہیں ہوں گے۔ مصطفیٰ جب تک آپ لوگ بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی غرق ہو نہیں سکتا، ان میں سے کوئی غرق ہو نہیں سکتا۔ مصطفیٰ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صرف آپ کی بدولت میں نے انہیں نجات دے دی، میں نے انہیں نجات دے دی۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جب آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ ٹھنڈی ہوئی رب کے حکم سے، تو مصطفیٰ کے اوپر جتنی تکلیفیں آئی مصطفیٰ نے برداشت کی، صبر سے تحمل سے برداشت کی، صبر سے تحمل سے برداشت کی۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے جتنے نبی آئے تمام کے ساتھ ایک معجزہ خاص تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، میرے آقا کی باری آئی، تو میرے آقا کے بارے میں رب نے فرمایا اے آقا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئیں گے ان کو جو معجزے ملیں گے یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر معجزہ میں آپ کو دوں گا، اس سے بڑھ کر معجزہ میں آپ کو دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم توجہ کریں، اگر ہم غور و فکر کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی اور رسول آئے تمام معجزے لے کر آئے، تمام معجزے لے کر آئے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بندہ سوچے کہ اس دنیا کے اندر تو
मुस्तफा रहमत है, तो दूसरे जहान के लिए कैसे रहमत है? दूसरे जहान के लिए कैसे रहमत है? अब जरा हदीस कुदसी है और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मुबारक मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई मैं में मौजूद होगा, मैं में जो है घर को होगा, मैं के अंदर मौजूद होगा। लेकिन जब तमाम लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे कि ए अल्लाह के नबी, आप हमारे बाप हैं, आप हमारे लिए रब की तरफ से कुछ सिफारिश कर दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मना कर देंगे, ये कहेंगे कि ये मेरी मजाल नहीं कि आज जितना रब का गजब है मैं उनके सामने तुम्हारी कोई सिफारिश कर दूं। अजीजान मोहतरम, इसी तरह से मुख्तसर में करता हूं, जितने नबियों के पास जाएंगे, जितने रसूलों के पास जाएंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि आज हमारी ये मजाल नहीं कि रब के सामने हम खड़े होकर आपकी सिफारिश कर सके। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आएगी, जब आमना के लाल की बारी आएगी, आमना के लाल ये नहीं कहेंगे कि आज मेरी मजाल नहीं कि मैं रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कर दूं, बल्कि मुस्तफा फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ, आज भी मेरी रहमत वाली कमली तुम्हारी लिए बिछी है। वो सर सजदे में रखेंगे, सर सजदे में रखने के बाद रब से इल्तिजा करेंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत ये तमाम लोग गुनाहगार हैं, आप इन्हें बख्श दें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म होगा कि ए मोहम्मद, जो लोग तू इशारा करता जाएगा रब में लोग बख्शता जाएगा।